کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض گھروں میں داخل ہوتے ہی دل کو عجیب سا سکون کیوں محسوس ہوتا ہے؟ نہ وہ کوئی عالیشان بنگلہ ہوتا ہے اور نہ وہاں قیمتی پردے ہوتے ہیں، نہ مہنگا فرنیچر، نہ بڑی بڑی سجاوٹیں، لیکن پھر بھی دل کہتا ہے یہ جگہ جنت جیسی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی عادات ہیں جو کسی عام گھر کو اللہ کی رحمتوں کا مسکن بنا دیتی ہیں؟ زندگی کے سفر میں انسان کو کبھی خوشحالی کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی تنگ دستی کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غربت اور خوشحالی صرف محنت یا حالات کی دین نہیں، بلکہ ان کا گہرا تعلق انسان کی عادات اور رویے سے بھی ہے۔ بعض عادات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہیں اور گھر میں سکون، برکت اور خوشحالی کا سبب بنتی ہیں، جبکہ کچھ عادات ایسی ہیں جو نادانی یا لاپرواہی کے باعث انسان کے رزق کو روک دیتی ہیں اور گھر کے ماحول کو غربت، تنگ دستی اور پریشانیوں سے بھر دیتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ رزق کی کشادگی اور تنگی کے اسباب کو واضح کیا گیا ہے تاکہ مومن اپنے طرز زندگی کو درست کرے اور وہ اعمال اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہو۔ جب گھر کے افراد نیک عادات کو اپناتے ہیں، جیسے شکر گزاری، سچائی، والدین کی خدمت، دوسروں کے حقوق ادا کرنا اور حلال روزی کمانا، تو اس کے نتیجے میں نہ صرف مادی خوشحالی آتی ہے بلکہ روحانی سکون اور باہمی محبت بھی بڑھتی ہے۔ برعکس اس کے جھوٹ، ناشکری، ظلم، گناہ اور فضول خرچی جیسی عادات گھر کی برکت کو زائل کر دیتی ہیں اور غربت کو دعوت دیتی ہیں۔ اس لیے خوشحالی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی عادات کا جائزہ لے اور وہ راستہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ آج کی اس روحانی اور عملی رہنمائی سے بھرپور ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں گھر میں برکت لانے والی 10 عادات، وہ عادات جو نہ صرف ماحول کو خوشگوار بناتی ہیں بلکہ دل میں محبت، گھروں میں سکون اور زندگی میں رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادات میں سے پہلی عادت، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا۔ گھر میں برکت لانے والے 10 عاداتوں میں سے یہ عادت کے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ایک نہایت طاقتور، روحانی اور مجرب عمل ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا دروازہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کو اپنے اس عمل میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ جہاں اللہ شامل ہو وہاں نہ شیطان کا گزر ہوتا ہے نہ نحوست کا، صرف خیر و رحمت، سکون اور برکت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے ایک ایسی عظیم عادت ہے جس میں گھر میں خوشیاں آتی ہیں، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، روزی میں برکت آتی ہے، کاروبار ترقی کرتا ہے، گھر کا ماحول نور سے بھر جاتا ہے۔ جب ماں چولہے پر کھانا بناتے وقت بسم اللہ پڑھتی ہے، جب بچہ اسکول جاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے، جب دروازہ کھلتے، برتن دھوتے، کھانا کھاتے یا کوئی بھی کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہیں۔ یقین جانے یہی وہ عمل ہے جو نہ صرف دنیاوی سکون دیتا ہے بلکہ قبر اور حشر میں بھی آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو، شوہر محبت کرنے والا بنے، معاشرے میں عزت اور خاتمہ ایمان پر ہو، تو آج سے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیجیے گا، کیونکہ یہی وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا کے متعلق ایک سبق آموز واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں، اسے ضرور سن لیجئے گا۔ ایک عورت کے ذہن میں ایک سوال بار بار آتا تھا کہ آخر میرے گھر میں سکون کیوں نہیں، شوہر دن بدن غصہ کیوں کرتا ہے، بچے کیوں بدتمیز ہو گئے ہیں، کاروبار کیوں ہر مہینے خسارے میں جا رہا ہے۔ اس نے سب کچھ آزمایا تھا، تعویذ، مشورے بھی، حتیٰ کہ طبیبوں تک پہنچی، اندر ہی اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ ایک دن اس کی ایک بوڑھی ہمسائی نے کہا، بیٹی، زندگی میں اگر ہر چیز کے دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ کھولنا کبھی نہ بھولنا، وہ ہے بسم اللہ کا دروازہ۔ پہلے اس نے اس کی بات کو ہنسی میں ڈال دیا، لیکن جب دل کی ویرانی اور گھر کی خاموشی برداشت سے باہر ہوئی تو ایک صبح اس نے فیصلہ کیا، آج سے ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوگا، چائے بنانے سے لے کر بچوں کو جگانے، شوہر کو الوداع کہنے، کپڑے دھونے، دروازہ کھولنے، کھانا کھانے، ہر عمل کے آغاز پر اس کی زبان پر صرف ایک الفاظ ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر جیسے خاموش موسم میں بارش برس پڑی، بچے فرما بردار، شوہر محبت کرنے والا، کاروبار میں ترقی اور دل میں ایسے سکون میں خود حیران رہے گی۔ یہ سب کچھ صرف ایک عادت کا نتیجہ تھا، کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا، اور یہی وہ راز تھا جس
جو اس کے گھر میں برکت بن کر برس پڑا۔ گھر میں برکت لانے والے 10 عادتوں میں سے دوسری عادت شکر گزاری کی عادت اپنانا۔ شکر گزاری کی عادات اپنائے ایک ایسی قوت ہے جو نہ صرف دل کو روشنی دیتی ہے بلکہ پورے گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دیتی ہے۔ شکر گزاری صرف زبانی الفاظ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک دل کی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے، ایک ایسا جذبہ جو بندے کو اللہ کی نعمتوں کا ادراک کرواتا ہے، اور اس ادراک کے نتیجے میں برکت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو عورت ہر حال میں الحمدللہ کہتی ہے وہ ہر حال میں خوش رہتی ہے، اور جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اس کے گھر میں رزق کی برکت آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، اور اولاد فرمانبردار بنتی ہے، شوہر محبت کرنے والا بنتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں۔ گھر میں برکت لانے والی ناشکری جیسے زہریلے جذبات کو ختم کرتی ہے۔ جب ماں شکر گزار ہوتی ہے تو بچے بھی اس کے جذبے کو سیکھتے ہیں اور گھر کا ماحول مثبت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی، چہرے، رویے اور باتوں سے بھی ہوتی ہے۔ گھر کے سکون چھین لیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں، عزت، سکون اور خاتمہ ایمان پر ہو تو آج ہی سے شکر گزاری کی عادت اپنائیں، کیونکہ یہ وہ عادات ہیں جو آپ کی زندگی میں برکت لاتی ہیں۔ محترم ناظرین، ایک شکر گزار عورت کا ایک سبق آموز واقعہ سن لیجئے۔ ایک عورت، لوگ اسے دیکھتے تو حیرت میں پڑ جاتے۔ نہ وہ بہت امیر تھی نہ کوئی بڑی نوابزادی، لیکن اس کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سا نور، ایک سکون، ایک اطمینان نظر آتا تھا۔ اس کے حالات بھی عام عورتوں جیسے ہی تھے۔ کبھی شوہر کی تنخواہ وقت پر آتی، کبھی دیر میں، کبھی بازار سے جو دل چاہتا وہ نہ خرید سکتی، کبھی بچے بیمار ہو جاتے تو کبھی محلے داروں کی باتیں دل دکھا دیتی۔ لیکن ایک بات الگ تھی، وہ عورت کبھی شکوہ نہ کرتی، ہر حال میں کہتی الحمدللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اس کی سہیلیاں پریشان ہوتی، کہتی کہ کبھی تو رو لیا کرو، کبھی تو دل کا ہلکا کر لیا کرو۔ مسکرا کر جواب دیتی ہو، جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ کل بھی سنبھالے گا، الحمدللہ۔ پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اس کے شوہر کاروبار میں اچانک برکت آ گئی، گاہکوں کی لائنیں لگ گئیں۔ جو اولاد پہلے ضدی اور نافرمان تھی وہ خود ماں کی بات ماننے لگ گئی۔ محلے دار جو پہلے تانے دیتے تھے اب عزت پیش آنے لگے۔ اس کے گھر میں سکون، برکت اور خوشحالی آ گئی۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا کہ جیسے آسمان سے رحمت اترتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ صرف ایک عادت کی وجہ سے۔ شکر گزاری گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے شکر گزاری کی عادت اپنانا ایک ایسی طاقت ہے جو دکھوں کو رحمت، آزمائشوں کو نعمت میں بدل دیتی ہے۔ جس دل میں شکر بستا ہے وہاں اللہ کی برکت ٹھہر جاتی ہے۔ یقین کیجئے، شکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے تیسری عادت 5 وقت نماز کی پابندی۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت 5 وقت کی نماز کی پابندی وہ بنیاد ہے جس پر سکون، رحمت اور برکت کا پورا محل کھڑا ہوتا ہے۔ نماز کے لیے عبادت میں یہ ایک تعلق ہے، ایک ملاقات ہے، ایک راز و نیاز جو بندے اور رب کے درمیان روزانہ 5 بار طے ہوتی ہے۔ جس گھر میں فجر کے وقت اذان کی آواز گونجتی ہے، ماں باوضو ہو کر مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، بچے ماں کی دیکھا دیکھی وضو کرتے ہیں، باپ مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، گھر زمین پر اللہ کی خاص نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی گھر میں برکت لاتی ہے۔ وہاں رزق میں کشادگی ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی آتی ہے، اور اولاد نیک فرما بردار اور باادب بنتی ہے۔ بیوی وفادار اور شوہر محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ کی رحمتیں اس گھر میں مسلسل نازل ہوتی ہیں۔ گھر میں برکت لانے والے 10 عادتوں میں سے یہ عادات ایسی ہے کہ جو دل کو بھی پاک کرتی ہے، ماحول کو بھی نورانی بناتی ہے، اور شیطان کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ نماز نہ صرف دنیا کا سکون ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ جو عورت نماز کی پابند ہو جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، قبر منور ہوتی ہے، اور حشر میں اللہ کی پناہ نصیب ہوتی ہے۔ آج ہی عہد کر کے 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ گھر میں برکت لانے والی عادتوں میں سے چوتھی عادت رزق حلال پر قناعت اور حرام سے اختلاف۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت رزق حلال پر قناعت اور حرام سے اجتناب ایک ایسی عادت ہے جس پر پورے گھر کی روحانی سلامتی، عزت اور سکون کھڑا ہوتا ہے۔ حلال رزق میں پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں، یہ دل کا سکون، اولاد کی تربیت اور اللہ کی رضا کا سبب بھی بنتا ہے۔ جو عورت شوہر کی تھوڑی آمدن میں خوش رہتی ہے، اس کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی، وہ اسے حرام ذرائع اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتی، تو ایسا گھر اللہ کی خاص رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ حرام رزق سے چاہے آسائشاں حاصل ہو جائیں لیکن اس سے گھر کا سکون چھن جاتا ہے، دعا بے اثر
ہو جاتی ہیں، دل کی بے چینی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو رزق حلال ہو چاہے وہ معمولی ہو، وہ برکت، سکون اور نور لے کر آتا ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت نہ صرف رزق میں اضافہ کرتی ہے بلکہ اس سے کاروبار میں ترقی، شوہر بیوی کے تعلق میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن آسانی نصیب ہو تو رزق حلال کمائیں اور حرام سے مکمل اجتناب کریں، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے پانچویں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا۔ گھر میں برکت لانے والی عادتوں میں سے عظیم عادت قرآن پاک کے روزانہ تلاوت کرنے اور روشنی ہے، جو اندھیرے گھروں کو بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ پیغام ہے جو ہر گھر کو رحمت، محبت، سکون اور برکت سے بھرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ قرآن کھولا جاتا ہے وہ دلوں میں ایسا سکون اترتا ہے، اگر وہ ایک ماہ روزانہ صرف ایک آیات بھی بچوں کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو وہ آیات نسلوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت ایک ایسی ہے جس سے رزق میں برکت آتی ہے، اولاد فرمانبردار بنتی ہے، شوہر کا دل نرم ہوتا ہے اور بیوی صابر و شاکر بن جاتی ہے۔ جب قرآن دل میں اترتا ہے تو زندگی کا ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول جنت جیسا بن جاتا ہے اور مصیبت راہ سے ہٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو گھر قرآن کی تلاوت کو روزانہ معمول بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گھروں کو دنیا میں عزت، آخرت میں نجات اور قبر حشر میں راحت عطا فرماتا ہے۔ آج ہی عزم کیجئے کہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو آپ کے گھر کو اللہ کی خاص رحمتوں سے بھر دے گی۔ گھر میں برکت لانے والی یہ 10 عادتوں میں سے چھٹی عادت شوہر کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت شوہر کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا ایک ایسی نیکی ہے جس سے نہ صرف گھر کا نظام بہتر ہوتا ہے بلکہ پورے خاندان پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عورت اگر اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کی خدمت دل سے کرے، اس کی تھکن کو سمجھے، اس کے غصے میں صبر کرے اور اس کے دیے ہوئے تھوڑے میں خوش رہنا سیکھ لے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایسی عورتیں شوہر کے دل کی ملکہ بن جاتی ہیں، شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، کاروبار ترقی کرتا ہے اور اولاد نیک اور فرما بردار بنتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک عورت کا رویہ پورے گھر کے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر بیوی خوش اخلاق ہو، شوہر کو عزت دے، اس کی کمی و بیشی کو برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کے دل میں محبت، عزت، وفاداری اور سکون پیدا کر سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون، اولاد نیک اور رزق وسیع ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو تو شوہر کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی وہ عادت ہے جو گھر کو محبت، برکت اور عزت کا مرکز بنا دیتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے 7ویں عادت مہمان نوازی اور مہمان کو دل سے عزت دینا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے ایک عظیم عادت مہمان نوازی ہے، مہمان کو دل سے عزت دینا، اور سنت ابراہیمی ہے جو گھروں میں برکت، رحمت اور عزت کا خزانہ بن کر اترتی ہے۔ مہمان صرف انسان نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک رحمت، ایک آزمائش، ایک موقع ہوتا ہے جو آپ کے اخلاق، ظرف اور ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ وہ گھر جہاں مہمان کو بوجھ نہیں بلکہ برکت سمجھا جائے، وہاں رزق میں کشادگی، اولاد میں سعادت، ماحول میں نورانیت آ جاتی ہے۔ مہمانوں کے لیے صرف بستر، ایک گلاس پانی، مسکراہٹ سے استقبال، یہ سب بظاہر چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا اجر عظیم ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اس لیے بھی اہم ہے کہ مہمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق کا فرشتہ بھیجتے ہیں۔ جو عورت مہمان کے آنے پر چہرہ بگاڑتی ہے، شوہر کو کوستی ہے کہ اب مہمان آ گیا، اب خرچہ بڑھے گا، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی برکت کو روکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق بڑھ جائے، شوہر محبت کرنے والا بن جائے اور اولاد خوش اخلاق ہو، رشتہ دار عزت دیں اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو تو مہمان نوازی کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ یہی وہ سنت ہے جو گھروں کو جنت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے 8ویں عادت معاف کرنا اور دل صاف کرنا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے ایک عظیم عادت معاف کرنا اور دل صاف رکھنا وہ روحانی طاقت ہے جو زخموں کو مرہم، نفرت کو محبت اور گھر کو جنت میں بدل سکتی ہے۔ ہم سب انسان ہیں،
ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی ہم دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، کبھی خود کو کسی رویے سے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن جو شخص خاص طور پر ایک عورت ان زخموں کو اپنے دل میں بسا لے رکھتی ہے، بدلے کا جذبہ پالتی ہے، شکایت سینے میں دفن کر رکھتی ہے، اپنے گھر میں کبھی سکون نہیں پاتی، لیکن جو عورت معاف کرنا سیکھ لے وہ دل سے صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں سے ایک ایسی رحمت نازل فرماتا ہے جس کا اندازہ وہ خود بھی نہیں لگا سکتی۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اس لیے بھی بے حد قیمتی ہے کہ یہ گھر کے ہر فرد کو روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ جب ماں کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، بچوں کے لیے دعائیں ہوں، شوہر کی کوتاہیوں پر درگزر ہو، تو گھر رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی طاقت ہے۔ جو عورت دل صاف رکھتی ہے اس کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے، چہرے پر وقار ہوتا ہے اور اس کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق میں برکت ہوتی ہے، شوہر محبت کرنے والا بنتا ہے اور اولاد نیک راہ پر آتی ہے، رشتہ دار عزت دیتے ہیں، رزق زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ یاد رکھے، دل میں گلے شکایات اور نفرت پالنے سے صرف اپنی روحانیت کیفیت کو تباہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دل سے معاف کرنا سیکھ لیں تو اللہ آپ کے لیے بھی اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوں، سکون نصیب ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو، تو معاف کرنا اور دل صاف رکھنا اپنی روزانہ کی زندگی کا اصول بنا لیں۔ یہی وہ عادت ہے جو آپ کے گھر کو دنیا میں جنت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عاداتوں میں سے 9ویں عادت وقت کی قدر کرنا اور زندگی کو ترتیب دینا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عاداتوں میں سے ہی اہم ترین عادت وقت کی قدر کرنا اور زندگی کو ترتیب دینا ایک ایسی سنہری کنجی ہے جو مصروف زندگی میں سکون، محبت اور برکت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وقت وہ نعمت ہے جو ایک بار گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا، اور جس گھر میں وقت کی قدر نہ ہو وہاں بے ترتیبی، جنجلاہٹ اور آخرکار بے برکتی جنم لیتی ہے۔ وہ عورت جو صبح دیر سے جاگتی ہے، نماز قضا کرتی ہے، گھر کا کام بے وقت کرتی ہے اور زندگی کو بغیر منصوبے کے گزارتی ہے، وہ نہ خود مطمئن رہتی ہے نہ اس کا گھر۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عاداتوں میں سے یہ عادت سکھاتی ہے کہ اگر عورت وقت کی پابند ہو، سے پہلے جاگے، بچوں کے معاملات کو ترتیب دے، کھانے، سونے، صفائی اور عبادات کے اوقات مقرر کرے، تو گھر کا نظام جنت کی طرح چلنے لگتا ہے۔ ایسے گھر میں رزق میں برکت آتی ہے، شوہر کا کام سنورتے ہیں، اولاد نیک اور منظم بنتی ہے اور بیوی خود اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ صرف روزمرہ امور میں آسانی پیدا کرتی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی دل کو پاکیزگی اور ذہن کو تازگی عطا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، شیطان بے ترتیبی اور سستی کے ذریعے گھروں میں بے سکونی ڈالتا ہے، لیکن وہ عورت جو ہر کام وقت پر کرتی ہے، ہر عمل کا وقت مقرر رکھتی ہے، اس کے گھر میں نہ صرف نظم و ضبط آتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی برکت سے بھر جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد وقت کی پابند ہو، شوہر بااعتماد ہو، گھر منظم ہو، سکون ہر کونے میں بکھرا ہوا ہو، تو وقت کی قدر کریں اور زندگی کو ترتیب دیں، کیونکہ یہ خوبصورت عادت جو گھر کو دنیا میں کامیاب اور آخرت میں سرخرو کر دیتی ہیں۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عاداتوں میں سے 10ویں عادت غیبت، طعنہ اور زبان کی برائیوں سے بچنا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عاداتوں میں سے یہ آخری مگر انتہائی اہم بات ہے۔ غیبت، طعنہ اور زبان کی برائی سے بچنا وہ عادت ہے جو ایک گھر کو جہنم سے بچا کر جنت جیسا بنا دیتی ہے۔ اکثر گھروں میں برکت صرف اس لیے نہیں آتی کہ وہاں عبادت کم، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ وہاں زیادہ زبان کا استعمال غلط ہے۔ جب عورت زبان سے کسی اور کی برائی کرتی ہے، شوہر کو کوستی ہے، بچوں کو طعنہ دیتی ہے یا رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر گھر کی فضا کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ غیبت، چغلی اور بد زبانی یہ سب ایسی آگ ہے جو گھر کے سکون کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رزق میں کمی، دلوں میں نفرت، بچوں میں بدتمیزی اور شوہر بیوی میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اگر اختیار کی جائے، یعنی زبان کو قابو میں رکھا جائے، تو نرم بات کی جائے، دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کی جائیں اور ہر جملہ سوچ سمجھ کر بولا جائے، ایسی عورت جو زبان کی حفاظت کریں، اس کے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اولاد اس کی عزت کرتی ہے، رشتہ دار اسے وقار کی نظر سے دیکھتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنی خاص رحمت کا حقدار بنا لیتے ہیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق میں برکت ہو، شوہر محبت کرنے والا ہو، بچے فرما بردار ہوں، معاشرے میں عزت ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو، تو غیبت، طعنہ، زبان کی برائیوں سے
سیکھیں۔ یہی وہ عادت ہے جو گھروں کو اللہ کی رحمت کا مرکز بنا دیتی ہے اور زندگی کو سکون، عزت اور برکت سے بھر دیتی ہے۔ ناظرین، آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے التجا ہے کہ گھر میں برکت اور اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے ان 10 عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ زندگی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بنے۔ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔